الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں مراقبہ کے بارے میں کلام چل رہا تھا۔ مراقبہ تصوف کی اصطلاح میں یوں کہہ لیجیے آپ کہ اس چیز کا نام ہے کہ انسان ہم وقت یہ تصور قائم رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے ہر چیز پر واقف ہے، آگاہ ہے، خبردار ہے۔ تو نفس کو اس خوف میں مبتلا کرنا کہ تجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور یہ بہت بڑی بے حیائی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں کے سامنے انسان خطا کرے، اس کو مراقبہ کا نام دیتے ہیں۔ آسان الفاظ میں اور یوں سمجھ لیں کہ انسان کو چاہیے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے دیکھتے رہنے کے تصور کو اپنے ذہن میں حاضر رکھے۔ اس سے وہ خطاؤں اور گناہوں سے بچے گا اور نفس میں شرم و حیا پیدا ہوگی اور بہت سارے گناہوں سے دور ہو جائیں گے۔ اس سلسلے میں کچھ آیات ذکر کی تھیں اور اب حدیث جبرائیل پر کلام چل رہا تھا، اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کہ اسلام کیا ہے کے جواب میں چند باتیں بیان فرمائیں، تو جبریل امین نے جواب میں کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ اس پر صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شخص پہلے کویسچن کرتا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کو معلوم نہیں، لیکن پھر تصدیق بھی کرتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے سے معلوم تھا۔ اب اگر معلوم نہیں تھا تو پھر تو سوال کرنا ٹھیک ہے، پھر تصدیق کیوں؟ اور تصدیق کی اور اس سے ظاہر ہوا کہ پہلے معلوم تھا تو پھر سوال کیوں کیا؟ یہ کچھ تعجب خیز باتیں تھیں، لیکن صحابہ کرام ادباً خاموش رہے۔ تو یہاں دو باتیں آئیں، واضح طور پہ سامنے آئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ سوال کرنا ہمیشہ لا علمی کی دلیل نہیں ہوتا۔ جیسے بعض جہالہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کی کمی کو ظاہر کرنے کے لیے کہ دیکھو اگر اللہ کے نبی کو علم ہوتا تو پوچھتے ہی کیوں، یہ غلط بات ہوتی ہے۔ ہمیشہ پوچھنا یہ کم علمی کی دلیل نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر اپنے نبیوں سے سوال کیے ہیں، فرشتوں سے سوال فرماتا ہے، تو کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں؟ اسی طریقے سے ہم بھی بعض اوقات امتحان لینے کی غرض سے کتنی مرتبہ اپنے شاگردوں سے سوال کرتے ہیں، تو کہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ استاد کو بھی معلوم نہیں۔ تو یہ جہالت کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گمان کرنا کہ آپ نے اگر کسی سے سوال کیا ہے، مثلا کسی نے دروازہ بجایا، آپ نے پوچھا کون، تو فوراً یہ کہنا کہ دیکھو اگر سرکار کو پتہ ہوتا کہ دیوار کے پیچھے کون ہے تو کبھی بھی سرکار سوال نہ کرتے۔ تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتی۔ بعض اوقات انسان ایک رسمی طور پہ کام کر رہا ہوتا ہے، رواج کے مطابق عمل کرنا چاہتا ہے۔ اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو ظاہر فرما دیتے، کوئی باہر کھڑا ہوتا اور سرکار فرماتے فلاں کھڑا ہے، اس کو بہت زیادہ سرکار عام کر دیتے، تو پھر تو کفار ان چیزوں کو دیکھ کر اور زیادہ ایمان لے آتے، جلدی ایمان لے آتے۔ اور یہ غیبی معاملات ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو چھپا کر رکھنے کا ہی حکم ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو بھی حکم ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو ظاہر نہ کریں، کیونکہ یہ بھی ایک امتحان بنتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ بہت سارے کفار کا قول قرآن عظیم میں منقول ہے کہ یہ ہم ان پر ایمان کیوں لے کر آئیں، یہ تو ہماری طرح بشر ہیں۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں ایسے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ایسے، یہ تو ہماری طرح بشر ہے۔ اگر سرکار ہر چیز کے بارے میں بتاتے رہتے تو پھر یہ مطلب ان کے ذہن میں یہ خیال تو نہ آتا کہ ہماری طرح بشر ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں یہ ہم سے کامل بشر ہے، اور پھر وہ ایمان کی طرف جلدی مائل ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے امتحان کی غرض سے بہت سارے ایسے معاملات کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ تھے یا کمالات اور فضائل، ان کو ظاہر کرنے کی اجازت مرحمت نہیں فرمائی، تاکہ لوگ ان کو دیکھ کر اگر ایمان لے آئیں گے تو پھر امتحان اور آزمائش کہاں رہی۔ اس لیے اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طریقے سے علمی کمی کے بارے میں طعنہ زنی کرنا قطعاً غیر مناسب ہے، اور اس طرح کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سوال کیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، لیکن کوئی بھی بیچ میں کود نہیں رہا، روک نہیں رہا، سوال نہیں کر رہا، بلکہ خاموشی سے سب دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک ادب اور احترام ہوتا ہے کہ جب کوئی علمی گفتگو چل رہی ہو تو کم علم لوگوں کو چاہیے کہ بالکل خاموش رہیں، وہ اس گفتگو میں مداخلت نہ کریں۔ اگر علماء کے درمیان کوئی کلام چل رہا ہو تو وہ انہی کے درمیان رہنا بہتر ہوتا ہے، تھرڈ پارٹی کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ اس میں انوالو ہو جائے۔ تو ایک تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے کوئی چیز ہو رہی ہو، جیسے صحابہ کے سامنے ہو رہی ہوتی ہے،
ایک ایسا ہوتا ہے کہ علماء کے درمیان گفتگو ہے لیکن ہمارے سامنے نہیں ہو رہی ہوتی، وہ ہمیں پتہ چلتی ہے بعد میں، تو پھر بھی عوام الناس کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ علماء کے درمیان ہونے والی کوئی بحث ہے، کوئی گفتگو ہے، اس میں خود اپنی کسی رائے کا اظہار کرے، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ تو میں ان متبعین سے گزارش کرتا ہوں جو کسی بھی عالم دین، کسی مفتی صاحب سے، کسی مقرر صاحب سے، کسی مناظر صاحب سے وابستہ ہیں، کہ اگر دو صحیح العقیدہ علماء ہیں، ان میں آپس میں کسی بات پر بحث چل رہی ہے تو وہ علماء کے درمیان ہی رہنے دی جائے۔ ایسا نہ کیا جائے کہ آپ اپنے کسی بڑے کی محبت میں اپنی علمی مطلب کمی کے باوجود دوسرے عالم پر اٹیک کرتے ہوئے نظر آئیں۔ اس میں یاد رکھیں کہ آپ کی آخرت کی تباہی اور بربادی ہے، ایسا ہرگز نہ کریں۔ بڑے اگر گفتگو کر رہے ہیں تو انہیں کرنے دیں، بلکہ اس کو ختم کروانے کی کوشش کر سکتے ہیں تو کریں، کہ اگر بالفرض آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے کچھ مضر اثرات معاشرے پر مرتب ہوں گے تو اس کو ہوا نہ دیں، اس کو بڑھنے نہ دیں، بلکہ کم کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن آج کل یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ جہاں ایک گلی محلے میں مسئلہ ہوتا ہے اور اسے پورے ورلڈ وائڈ اس مسئلے کو کھڑا کر دیا جاتا ہے، سوشل میڈیا پر اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، لوگوں سے رائے طلب کی جاتی ہیں، گروپس بنے ہوئے ہیں واٹس ایپ وغیرہ پر، اس میں وہ چیزیں ڈال کے کمنٹس طلب کیے جاتے ہیں کہ بتائیے جی آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے۔ جس کو نہیں بھی پتہ ہوتا اس کے سامنے جب وہ رکھتے ہیں تو کہتے ہیں پہلے بات تو بتاؤ ہوا کیا ہے۔ اب وہ پوری تفصیل بتاتے ہیں۔ اچھا، تفصیل بتاتے ہوئے جو ہمارے پسند کا عالم ہوگا اس کے ویک پوائنٹ بالکل نہیں بتائیں گے، دوسرے کے بتاتے رہیں گے، اس طرح سامنے والوں کو غلط فہمی میں مبتلا کر کے ان سے کمنٹس لیے جائیں گے اور ان کے کمنٹس کو پھر مس یوز کیا جائے گا۔ یہ چیزیں آج کل بہت زیادہ چل رہی ہیں اور مسلمانوں کے درمیان رائج ہیں، اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اور میں ایسے بہرحال اگر کوئی مطلب سنے تو اچھی بات ہے، نہیں سنے تو پھر ہمارا کام تو خیر بتانا ہے۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو اس قسم کی نصیحتوں کو سن کر فوراً نظر انداز کر دیتے ہیں کہ نہیں ہم تو نہیں مانتے، آپ کی مرضی ہے، لیکن ایسا ہرگز نہ کریں ورنہ آپ کی آخرت کو شدید نقصان ہے۔ اگر بڑوں کے درمیان کوئی بات چل رہی ہے تو انہی کے درمیان رہنے دیں، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ ایک کمرے میں بیٹھ کر ٹیبل ٹاک ہو، یہ سب سے بہتر ہے۔ اس کو ہائی لائٹ نہ کریں، پبلکلی اس کو ڈسکس نہ کریں، یہ سب سے بہتر ہے۔ تو بڑوں کو ہی کرنے دیں، یہ سب سے اچھی بات ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کویسچن کیا کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، آسمانی کتابوں، رسولوں، آخرت اور اچھی بری تقدیر کو دل سے ماننے کا نام ایمان ہے۔ دل سے ماننا یعنی دل کی کیفیت کا نام ایمان ہے، اسے کہتے ہیں، اس کیفیت کا نام ہے یقین۔ یقین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل میں کسی چیز کے بارے میں یس یا نو آیا اور اس کی جانب مخالف بالکل 0% ہو یا 100% ہو تو اس کو یقین کہتے ہیں۔ یہ گلاس شیشے کا ہے، یہ میرے دل میں اگر یہ بات آئی ہے تو میرا دل کیا کہے گا؟ یس، یہ شیشے کا ہے۔ اب یہ کتنے % میرا دل کہہ رہا ہے؟ 100%، کیونکہ شیشے کا ہے۔ اور یہ شیشے کا نہیں ہے، یہ چیز میرے دل میں کتنی ہے؟ 0%۔ تو اسی کا نام یقین ہے کہ مجھے یقین ہے کہ یہ شیشے کا ہے۔ اسی طریقے سے اگر میں آپ سے، جو ہمارے بھائی بہن دیکھ رہے ہیں مسلمان بھائی بہن، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اللہ تعالیٰ کتنے ہیں، آپ کہیں گے ایک۔ میں کہوں گا کہ اچھا اللہ تعالیٰ ایک سے زیادہ ہے، اس بارے میں آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ آپ کہیں گے 0%، کہ بالکل ہمارا دل اس کی تصدیق نہیں کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ایک ہے، یہ کتنے % ہے آپ کے دل میں؟ آپ کہیں گے 100%۔ بس اسی کا نام یقین ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ آپ کے دل میں اللہ کے ایک ہونے کا یقین ہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایمان یقین کا نام ہے۔ اور کس چیز پر یقین کا؟ کچھ چیزوں کا ذکر یہاں فرمایا، اگرچہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن یہاں کچھ چیزوں کا۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ہے، اس کا اگر یقین دل میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے تو سمجھ لیں آپ صاحب ایمان ہیں۔ اس کے ساتھ پھر فرشتوں کا یقین، کتابوں، رسولوں، آخرت اور تقدیر۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں، اس کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہونے کا یقین کا مطلب صرف اللہ تعالیٰ کے وجود کا نہیں، بلکہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے لیے ضروری چیزیں ہیں ان سب کے بارے میں یقین چاہیے۔ اور یہ بڑا المیہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی بہن ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانے کے بعد سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں اور کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسولوں کو مانتے ہیں، آسمانی کتابوں بھائی مانتے تو ہیں، لیکن کس طرح ماننا چاہیے، کیا کیا مسائل ہیں، کیا کیا عقائد ہیں، ان کی دلیلیں کیا ہیں، یہ باقاعدہ سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔
آپ مثال کے طور پہ ایک مسلمان کو کھڑا کر لیں، عام مسلمان، اور اس سے پوچھیں کہ بتاؤ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں کیا کیا ضروری عقائد ہمیں معلوم ہونے چاہیے، تو وہ 2-3 باتوں سے زیادہ نہیں بتا سکتا، اور بیچارہ بس الفاظ بھی ذہن میں نہیں آئیں گے، گھبرا جائے گا۔ اور بعض تو ایسے بھی ملیں گے، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن ہی کرا دیں، تعارف پیش کریں، اللہ تعالیٰ کون ہے، 2-3 لفظوں میں نہیں کر سکتے، اسی کسی صفت کے ساتھ کر دیں گے، بھئی اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ تو خالق تخلیق کرنے والا تو انسان کو بھی کہہ دیتے ہیں بھئی اس تصویر کا خالق فلاں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اس کتاب کا اس چابی کا مالک فلاں ہے، تو یہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی یہ تعریف ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا تعارف کیسے پیش کروانا چاہیے، یہ مسلمان کو معلوم نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمارا احکام شریعت جو پروگرام کیو ٹی وی پر ہی آتا ہے ہر ہفتہ اتوار کو 9 سے 10، اس میں خاص عقائد کا بیان چل رہا ہے، وہ بھی آپ ضرور دیکھا کریں۔ تو یہ عقیدے سیکھنے سے آتے ہیں، بغیر سیکھے نہیں آ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بہت سارے عقیدے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں عقیدے ہیں، وہ سب ہم مانیں، ان پر یقین رکھیں، ان چیزوں پر، تب یاد رکھیں یہ اللہ پر یقین کرنا کہلائے گا۔ صرف یہ نہیں کہ ہاں اللہ ہے، آپ یقین مانیے کہ یہ عقیدہ تو ہندو حضرات کا بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہے وہ مانتے، کرسچنز بھی مانتے ہیں، یہود بھی مانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ سب کیا مسلمان ہوں گے، یہ صاحب ایمان ہوں گے؟ لازم بات ہے کہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کے یقین کے علاوہ بھی کچھ اور چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلق اور وابستہ ہیں، جن کے بارے میں یقین کامل ہوگا تب آپ اللہ پر کامل یقین رکھنے والے ہوں گے، ورنہ نہیں۔ تو اس کی ایک تفصیل ہے جو ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ ایسے ہی فرشتوں کے بارے میں تفصیل، آسمانی کتابوں کے بارے میں۔ تو آسمانی کتابیں جیسے مشہور 4 ہیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ اس کے علاوہ اور صحائف ہیں جو دیگر انبیاء علیہم السلام پر نازل کیے گئے، لیکن 4 بڑی کتابیں ہیں۔ تو قرآن تو موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا اور اپنی اصلی شکل پر رہے گا، کیونکہ اس کی حفاظت کا وعدہ خود اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے۔ لیکن بقیہ جو 3 کتابیں ہیں، توریت، زبور، انجیل، توریت اور زبور کا تو وجود ہی تقریباً ختم ہو گیا۔ انجیل اگر موجود ہے تو تقریباً 32 اناجیل موجود ہیں، تصرف انسانی ہر ایک کے اندر موجود ہے، اور جس شکل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کتاب آئی تھی وہ بھی موجود ہی نہیں ہے۔ ویسی بھی یہ ٹرانسلیٹ ہے، یہ مطلب ٹرانسلیشن کے بعد یہ کتابیں ہمارے پاس آئی ہیں۔ جو اصلی کتاب تھی جس زبان میں نازل کی گئی، عبرانی زبان ہے، تو اس کی وہ تو اب ہے ہی نہیں کتاب، اس کا ترجمہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ترجمے میں کتنا فرق آتا ہے، اور پھر جو تراجم ہیں ان کے اندر بھی بہت سارا فرق۔ تو اس کے بارے میں مسلمان کا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ جس شکل میں اللہ تعالیٰ نے توریت، زبور، انجیل کو نازل فرمایا، ان آسمانی کتابوں پر ہمیں یقین ہے کہ وہ اللہ کی کتابیں ہیں، لیکن جو موجودہ شکل میں کتابیں ہیں اس کے بارے میں ہم نہیں کہیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے، کیونکہ وہ تصرفات انسانی سے محفوظ نہیں رہی ہے۔ اس کے بعد رسولوں پر ایمان، ہم تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، سب پر ہمارا ایمان ہے۔ اور یعنی ہم عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار نہیں کرتے، موسیٰ علیہ السلام کا انکار نہیں کرتے ہیں، اور آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ باقی جو دیگر بہت سارے لوگ ہیں جو اہل کتاب بھی کہلاتے ہیں، وہ دیگر انبیاء علیہ السلام پہ ایمان رکھتے ہیں، ہمارے نبی کو نبی نہیں مانتے۔ اگر مان لیں تو ایمان صاحب ایمان ہو جائے، تو ان کی آخرت میں گرفت ہے۔ اسی طریقے سے آخرت پر یقین کہ ہمیں مرنا ہے، مرنے کے بعد ایک برزخ کی زندگی ہے، پھر میدان محشر میں اٹھایا جائے گا، وہاں حساب و کتاب ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کسی کو جنت میں داخل کرے گا، کسی کو اپنے عدل و انصاف سے جہنم میں ڈال دے گا۔ ان تمام امور کا یقین رکھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد تقدیر ہے۔ تقدیر اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو کہتے ہیں جو اس نے ازل سے ہی ہمارے بارے میں فرما دیا۔ تو کون کب پیدا ہوگا، کب مرے گا، کیا کھائے گا، کیا پیے گا، کتنے سانس لے گا، کس سے اس کی شادی ہوگی، کتنے بچے ہوں گے، وغیرہ وغیرہ، سب باتیں جو ہے یہ مقرر شدہ ہے۔ ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ تقدیر ہے۔ تو بہت سارے معاذ اللہ کہتے ہیں جو فلم ڈرامے زیادہ دیکھتے ہیں، اس لیے ہیرو بنتے ہیں، ڈیڑھ ہوشیار قسم کے ہوتے ہیں، دین کی الف بے سیکھی نہیں ہوتی، اور خصوصاً مطلب بار بار اسی لیے معذرت کر لیتا ہوں کہ ناراض نہ ہو کہ باہر کے ملکوں میں بعض رہنے والے ایسے ہوتے ہیں
جو سمجھتے ہیں کہ وہاں کا ویزا مل جانا گویا کہ جنت کا ٹکٹ مل گیا ان کو، اور وہ عام لوگوں سے بہت زیادہ بلند و بالا ہو گئے ہیں، بڑے ذہین ہو گئے ہیں، فتین ہو گئے ہیں، اور اب ان کو اجازت ہو گئی ہے کہ وہ دین کے بارے میں بھی آزادانہ کلام کر سکیں، تو لہٰذا وہ اس قسم کی باتیں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہر باہر کا رہنے والا ایسا نہیں ہے، چند ایک کے بارے میں میں عرض کر رہا ہوں کہ جو وہاں رہنے کے بعد وہاں کا کی نیشنلٹی حاصل کرنے کے بعد ایک عجیب تکبر میں مبتلا ہو کر کہتے ہیں جی میں کسی تقدیر وقدیر کو نہیں مانتا، انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے۔ تو یہاں تک آپ کا پہنچنا اس بات کی دلیل ہے، یعنی کہ آپ نے خود اپنے تقدیر بنائی تھی، حالانکہ اگر ذرا سی بھی عقل ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے کہ یہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ ایک آدمی پاکستان میں رہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے باہر کے ملک میں بھیج کے وہاں کی نعمتوں اور آسائشوں سے لطف اندوز ہونے کا موقع فراہم کیا، لیکن انسان کمال کی نسبت اپنی طرف کر لیتا ہے۔ اس قسم کے جو ڈیڑھ ہوشیار لوگ ہیں ان کو پتہ اس وقت چلے گا جب موت کا جھٹکا لگے گا۔ اگر آپ تقدیر کچھ بھی نہیں ہے تو موت کو ٹال کے بتاؤ ذرا، تمام نقصانات سے کیوں نہیں بچ جاتے آپ؟ اپنے اولاد کو قابو میں کر کے بتائیں، ایسے لوگوں کی اولاد بھی قابو میں نہیں ہوتی، بیٹی کسی غیر مسلم سے نکاح کر رہی ہے اور بیٹا کسی مطلب مشرکہ سے نکاح کر رہا ہے، قابو میں ہوتی نہیں اولاد۔ اگر تقدیر کچھ بھی نہیں ہے تو قابو میں کر کے بتائیں نا، پوری کائنات کو قابو میں کیوں نہیں کر لیتے؟ اور پھر یہاں تک پہنچنے پر ہی کیوں اکتفا کیا؟ آپ بن جائیں یو ایس کے پرائم منسٹر بن جائیں، صدر بن جاؤ وہاں کے، اور اسی طرح پاکستان کے صدر بن کے دکھاؤ نا، تو پھر بات بنے۔ مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر کچھ کوشش کر کے بظاہر اپنی کوشش کے نتیجے سے پا رہا ہے تو حقیقتاً اس کی کوشش کا یہ نتیجہ نہیں ہے، یہ بھی تقدیر کا ہی فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ ورنہ اگر آدمی اسی طرح آگے اپنی مرضی سے بڑھ سکتا تو پھر آپ رکے کیوں ہیں، آپ اور آگے کیوں نہیں جاتے؟ تو ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے، تو تقدیر کو ماننا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقدیر کے منکر یعنی انکار کرنے والے میری امت کے مجوس ہیں، یعنی آتش پرست جیسے ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ اگر یہ جب تمہارے سامنے آئیں تو ان کو سلام میں پہل نہ کرو، خندہ پیشانی سے نہ ملو، مریض ہوں تو عیادت نہ کرو، مر جائیں تو جنازے میں شرکت نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔